بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سمرہ ہے۔ ہم دو بہنیں ہیں جبکہ ابو ملک سے باہر ہوئے ہیں اور ہم اپنی امی کے ساتھ اکیلی رہتی ہیں۔ جب یہ واقعہ پیش آیا اس وقت میں 14 سال کی تھی اور اسکول میں 7ویں کلاس میں طالب علم تھی، جبکہ میری بہن غزلہ 16 سال کی تھی اور 10ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ ان دنوں ہمارے گھر ایک مہمان آیا جس کا نام قدیر تھا اور وہ امی کا کزن تھا۔ اس کی عمر 30 سال ہوگی۔ امی نے بتایا کہ یہ تمہارا ماموں ہے، کچھ وقت یہاں ہمارے ساتھ رہے گا کیونکہ اس کا گھر دور تھا اور وہ ہمارے شہر کام کے سلسلے میں آیا تھا۔ قدیر ماموں خاصے خوبصورت تھے۔ وہ صبح ہوتے ہی کام پر چلے جاتے اور شام کو واپس آتے اور ہم دونوں بہنوں کو ٹیوشن پڑھاتے تھے۔ امی کافی خوش تھی کہ چلو مفت میں ہم دونوں بہنوں کو تعلیم مل رہی ہے۔ رات کا کھانا کھا کر قدیم ماموں سونے کے لیے چھت پر چلے جاتے۔ وہاں چھت پر ایک کمرہ تھا، امی نے وہ کمرہ ماموں کو دے رکھا تھا۔ اکثر ہم رات کو تینوں چھت پر ان کے کمرے میں چلی جاتی اور دیر تک گپ شپ کرتی رہتی تھی۔ یوں سمجھ لیں کہ ہماری پوری زندگی میں رونق آ گئی تھی۔ ہر ہفتے کی رات ماموں ہمیں کھانا کھلانے باہر لے جاتے تھے۔ کھانے کے بعد ہم پارک میں چلے جاتے اور رات کو کافی لیٹ واپس آتے تھے۔ چونکہ اگلے دن ہمیں اسکول سے اور ماموں کو کام سے چھٹی ہوتی تھی، اس لیے ہم دیر تک سوئے رہتے تھے اور پھر اٹھنے پر گرم گرم ناشتہ تیار ملتا جو امی نے ہمارے لیے بنا کر رکھا ہوتا تھا۔ ایک رات ایسے ہی امی کچن میں کھانا بنا رہی تھی، ماموں بھی ان کے پاس کھڑے تھے۔ میں کسی کام سے کچن کی طرف آئی تو کھڑکی سے عجیب منظر دیکھا کہ ماموں اور امی کسی بات پر ہنس رہے تھے کہ ایک دم ماموں نے آگے بڑھ کر ان کے چہرے کو چوم لیا۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ امی نے ماموں کی اس حرکت کا کچھ نوٹس نہ لیا بلکہ اپنے معمول کے کام میں مصروف رہی۔ میں زیادہ بڑی تو نہیں تھی لیکن اتنی نادان بھی نہیں تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ قدیر ماموں امی کا سگا بھائی نہیں ہے بلکہ وہ رشتے میں اس کا کزن لگتا ہے۔ اس دن سے میرے دل میں دونوں کے بارے شک پیدا ہو گیا تھا اور میں نے ان پر نظر رکھنی شروع کر دی تھی تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ اس طرح کی حرکتیں اکثر ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں۔ میرے لیے یہ پریشانی کن بات تھی۔ میں جانتی تھی کہ میرا باپ اگر گھر ہوتا تو امی کبھی بھی قدیر ماموں کے ساتھ اس قدر بے تکلف نہ ہوتی۔ پھر ایک رات میں کسی کام سے اس کے پاس گئی تو وہ اپنے کمرے میں موجود نہیں تھے، ان کا بستر خالی تھا۔ امی کچھ دیر کمرے میں انتظار کرتی رہی لیکن وہ نہ آئے تو مجھے شک ہو گیا کہ وہ ماموں کے کمرے میں نہ گئی ہوں۔ یہ خیال آتے ہی میری چھٹی ہنس بیدار ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ وہ لازمی اوپر ماموں کے کمرے میں ہوئیں گی، حالانکہ وہ اکیلی اوپر دبے پاؤں سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر گئی۔ ماموں کے کمرے کی لائٹ بند تھی۔ اگر لائٹ جلتی ہوتی روشنی سے میں نظر آ جاتا۔ میں کمرے کی کھڑکی کے پاس آئی اور کان لگا کر اندر سے آوازیں سننے کی کوشش کرنے لگی۔ جلدی ہی مجھے ان کی آوازیں سنائی دیں۔ وہ ماموں سے کہہ رہی تھی کہ مجھے اب جانے دو، اگر میری کوئی بیٹی اٹھ گئی تو مجھے بستر پر نہ پایا کرو، وہ اوپر چھت پر آ جائے گی اور اگر اس نے مجھے تمہارے کمرے میں سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا تو نہ جانے کیا سوچیں گی۔ لیکن ماموں کا اصرار تھا کہ دونوں لڑکیاں سو چکی ہیں گی اور اب صبح سے پہلے نہیں اٹھیں گی، اس لیے تم ابھی میرے پاس ہی رک جاؤ۔ مزید بھی کچھ ایسی باتیں کی جسے سن کر میں شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ اب تو شک کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ میری ماں کے قدیر ماموں سے غلط تعلقات تھے۔ میں کچھ دیر وہاں رکی اور خاموشی سے واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ یہ دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو نکل آ رہے تھے کہ میری ماں اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں ایک غیر مرد سے تعلق بنائے ہوئے ہے۔ میں جانتی تھی کہ اگر میری
باپ کو اس بات کی خبر ہوگی تو وہ ایک لمحے میں میری ماں کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیں گے اور ہماری فیملی ٹوٹ جائے گی۔ یہ بات سوچ کر میرا دل لرز گیا۔ اب میں کچھ ایسا کرنا چاہتی تھی کہ ماموں اس گھر سے ہمیشہ کے لیے چلے جائیں۔ کافی سوچ بچار کے بعد میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آ گیا اور میں مطلوبہ وقت کا انتظار کرنے لگی۔ پھر ایک دن مجھے موقع مل ہی گیا۔ اس دن امی اور میری بہن بازار گئی تھی۔ میں اور ماموں گھر میں اکیلے تھے۔ میں ماموں کے کمرے میں گئی اور ان کے ساتھ باتیں کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں دروازہ کھلا اور امی گھر میں داخل ہوئی تو میں نے اچانک اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے اور شور مچائی اور ماموں کے کمرے سے باہر نکل۔ میری امی نے اور بہن نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تمہارے کپڑے کس نے پھاڑے ہیں اور تمہاری یہ حالت کس نے کی ہے؟ تو میں نے روتے ہوئے کہا کہ میں ماموں کو چائے کا پوچھنے گئی تو انہوں نے میرے کپڑے پھاڑ ڈالے اور میرے ساتھ بری کرنے کی کوشش کی۔ حیرت اور پریشانی سے امی کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ ماموں کو برا بھلا کہنے لگی کہ تم نے مجھے میرے اور میری بیٹیوں میں کوئی فرق نہیں رکھا، ابھی یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ انہوں نے ماموں کی ایک بھی نہ سنی اور دھکے مار مار کے گھر سے نکال دیا۔ میری سمجھ میں اس دن یہ بات آئی کہ ماں کا کردار جیسا بھی ہو وہ اپنی بیٹی کے معاملے میں بہت حساس ہوتی ہے۔ خیر جو بھی تھا میرا مقصد کو پورا ہو چکا تھا۔ ناظرین ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔